يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اب آئیے اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح پورن ایڈکشن کے جو حیران کن اثرات ہیں وہ کیا ہیں. ہمیں نا اس میں دو چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی. پہلے ہم بات کرتے ہیں جسمانی لحاظ سے. جیسے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو آدمی کا دماغ ہے وہ پورا کا پورا مختلف ہے اسٹرکچرلی بیس پر ایک عورت کے دماغ سے. مثال کے طور پر جو مرد ہے ان کا دماغ تصاویر کو دیکھ کے نا بہت اراؤز ہوتا ہے، اور یہ چیز ان کو جو ہے وہ سیکشولی اراؤز کرتی ہے. وہ پتہ ہے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ تھیلمس کہتے ہیں، اور یہ چیز بیسیکلی رسپانسبل ہوتی ہے جو آپ کو سگنل کرتی ہے جو اب آپ سیکشول امیجز دیکھتے ہو نا ان پر. مثال کے طور پر اگر آپ کسی آدمی کو 100 تصویریں دکھائیں مختلف چیزوں کی، اور ان میں سے کوئی ایک تصویر تھوڑی سی بھی سیکشول ہوگی نا ان نیچر، تو تھیلمس جو ہے نا یہ تصویر اس مرد کے لیے ہائی لائٹ کر کے پیش کرے گا. اسی وجہ سے ہمیں اسلام میں یہ بات سکھائی جاتی ہے، الگ الگ قرآن مجید میں ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور جب یہ ایسا کریں گے تو اس سے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں. اور یہی امر جو ہے اسی آیت کے آگے عورتوں کو دیا گیا. اب اس کا جو ایک بہترین حل ہے کہ آپ کس طرح اپنی آنکھوں اور اپنے دماغ کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سمپلی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو. تو آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نظریں بے چین رہتی ہیں اور ہر چیز کو ہم دیکھیں. جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو جو ایڈکشن ہے مزید بڑھے گی، اور ہم مزید جو اس طرح کی تصویریں ہیں یا امیجز ہیں یا جو بھی ہے آپ مزید دیکھنا چاہیں گے. اور جب آپ ایسا دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں، اور پھر بہت ساری اس کی نیگیٹو چیزیں، ناجائز رشتے، اور حتیٰ کہ خطرناک جنسی بیماریاں جو ہیں انسان کو ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں یہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ صرف یہاں تک نہیں رہتے کہ آپ خود کو سیٹسفائی کر رہے ہو، یہ چیز بھی ختم ہو جانے والی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک انسان جو پڑا رہتا ہے اس چیزوں میں، وہ ڈپریشن، بے چینی، چڑچڑاپن، توجہ نہ کر پانا، سر درد، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ جس طرح کی پورن آپ دیکھا کرتے تھے اب وہ آپ کو پلیجریبل نہیں لگے گی، اور پھر آپ وہ چیزیں دیکھنا چاہو گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں گی. آپ کو کہ یار اس میں کیا، آپ یہ دیکھتے ہیں. مزید ڈسکسٹنگ چیزیں جو ہوتی ہیں تاکہ آپ کو کچھ نئی چیز دیکھنے کو ملے. اب آ جاتے ہیں روحانی طرف. بہت سارے لوگ جو اس کی وجہ سے نا خود غرض ہو جانا یا نارسسزم سے گزر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ پورنوگرافی سے کیا ہوتا ہے، آپ آئسولیشن میں آ جاتے ہو، آپ سیلف پلیجر کی طرف آ جاتے ہو. بہت سارے مرد جو ہیں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو نہیں بھاتی، ان کو صرف اپنا سیلف پلیجر چاہیے ہوتا ہے. ان کو مزید اب کوئی چیز جو ہے وہ حیران نہیں کرتی، اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ ان کا جو اسپاؤس ہے اس کا حق کیا ہے ان پہ. یہ خود غرضی ہے، اس سے پھر آپ مزید اکیلے سے اکیلے ہوتے جاتے ہو، اور اس سے پھر مزید بہت ساری راز کی چیزیں جس میں آپ پڑھتے رہتے ہو. اور پھر اس سے آپ کیا بن جاؤ گے؟ اس سے آپ پھر ایک اینٹی سوشل آدمی بن جائیں گے، جس کو بالکل نہ کوئی دوست پسند، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی کاروبار، نہ کیریئر. اس سب چیزوں سے اس کو دل نہیں بھرتا، ان سب چیزوں کا اس کو دل نہیں کرتا. اور یقین کریں یہ اس کے بزنس، اس کے کیریئر پر افیکٹ کرتا ہے. ہم انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. یہ سب کے سب اگین ریلیشن شپ، ڈپریشن، ان سب چیزوں کا جو ہے یہ منبع بنتی ہے چیز. اس میں غصہ بھی پھر شامل ہے، اس میں موڈ کا بدلنا بھی شامل ہے. لیکن اس میں خود کو جو بچانے کا راستہ ہے وہ آپ کو واضح ہونا، فوکس، وہ آپ کو اعتماد دیتا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو. اور جیسا کہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ جو چوائس ہے نا وہ آپ کی ہے. سو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کیا چیز چوز کرتے ہیں.